الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، پچھلے جمعے دجال کے متعلق چند ضروری باتیں اور اس کی نشانیاں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہوگا کہ جو تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سوائے ان کامل مومنین کے، ان کامل ایمان والوں کے، باقی سارے لوگ اس کے جال میں پکڑے جائیں گے اور اس کا شکار بن جائیں گے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دجال سے بچانے کے لیے اس کی تمام نشانیاں بھی بتائیں، اس کا کردار بھی بتایا، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، اور وہ تمام چیزیں جس کو ایک مسلمان جان کے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ تمام نشانیاں اور طریقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں اپنی امت پر، انہوں نے اپنی امت کو تمام چیزوں سے آگاہ فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو جس طرح کے دیگر دین کے مبادیات سکھایا کرتے تھے، اسی طرح وہ دجال کے متعلق بھی اپنے بچوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی تھی کہ میرے بعد بس وہ آئے گا اور قیامت کے قریب وہ آئے گا۔ اب چونکہ قیامت کا علم کسی کو امت میں نہیں بتایا گیا، اسی لیے ہر لمحہ مومن قیامت کی تیاری میں مشغول رہے گا۔ اب قیامت کب آنی ہے، اس کا نہ تو حضرات صحابہ کرام کو علم تھا اور نہ آج تک ہمیں علم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لیکن جس چیز کا علم نہ ہو کہ وہ واقعہ یہ کام کب ہوگا، تو اس کے لیے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کام کے لیے ہر وقت مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ جس طرح موت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ موت کب کس کو کس وقت آئے گی، لیکن ایمان سب کا ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو بندہ ایمان والا نہیں بھی ہے، یہاں تک کہ آج دنیا میں وہ لوگ بھی جو سرے سے اللہ ہی کے قائل نہیں ہیں،
جو سرے سے کسی خدا ہی کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ بھی موت سے انکار نہیں کرتے کہ شاید ہم موت سے بچ جائیں گے، وہ بھی موت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں وہ بھی اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان کے بڑے بھی چلے گئے دنیا سے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو جس طرح موت کا علم کسی انسان کو نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا اور اس حقیقت سے جان نہیں چھڑا سکتا، تو اس حقیقت کے لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ کب میری اس حقیقت کے ساتھ میرا سامنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں، وہ نشانیاں بھی اسی طرح حقیقت ہیں جس طرح کہ ایک موت کا آنا ہر بندے کے لیے حقیقت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیاں بتائی ہیں، ان 10 بڑی نشانیوں میں جو دجال کے آنا اور اس کا ظہور اور پھر اس کا پوری دنیا کا چکر لگانا اور پوری دنیا کو اپنے مذموم عقائد کی لپیٹ میں لینا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح اپنی امت کو بتایا اور اس حقیقت کو اس طرح منوایا کہ جس طرح ایک بندہ موت کو اپنی حقیقت اصلیہ جانتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو یہ علم عطا فرمایا، پھر صحابہ نے اپنے بچوں کو باقاعدہ دجال کے متعلق تعلیم دی کہ بھئی یہ نہ ہو کہ ہم چلے جائیں اور تمہاری زندگی میں دجال آ جائے تو تم نے پھر کیا کرنا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے اپنے بچوں کو اور یہ سلسلہ چلتا 1400 سال سے آج تک اس طرح پہنچ گیا ہے۔ لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت زمانہ اتنا بدل چکا ہے اور اسلام کی تعلیمات کی حقانیت کو ہر بندہ جان چکا ہے۔ آج جتنا دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا آج آگے بڑھ رہی ہے اور جتنی ترقی کر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی حقانیت بھی پہلے سے زیادہ ثابت ہو چکی ہے۔ اور یہ بات بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں جو الہامی مذاہب ہیں، ہم لوگوں کے بنائے ہوئے دین کی بات نہیں کرتے، جو خود ساختہ دین ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو 3 بڑے الہامی مذہب ہیں، ایک اسلام، ایک یہودیت اور ایک نصرانیت، عیسائیت، یہ تینوں دجال کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور ان تینوں مذاہب میں دجال کا ظہور، دجال کا آنا یہ موجود ہے۔ آج جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ دجال قرب قیامت میں آئے گا اور وہ اس طرح کی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اسی طرح عیسائیوں کے بھی یہی عقیدہ ہے، اور اسی طرح یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ لیکن ان 3 بڑے الہامی مذاہب میں فرق یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت یہ دونوں دجال سے بچنے کی کوشش کراتے ہیں کہ دجال سے بچا جائے، اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور دجال کو اپنا دشمن سمجھا جائے، جبکہ یہودیت کا یہ قانون ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بھی وہ یہودیت نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے پیغمبر لے کے آئے تھے، جو مذہب لے کے آئے تھے، یہ اس مذہب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہودیوں سے مراد ان کا خود ساختہ عقیدہ اور ان کا اپنی کتاب تورات میں اور باقی الہامی کتابوں میں تحریف کردہ جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں نے پھر یہ بنایا کہ نہیں، وہ جو دجال آئے گا قرب قیامت میں وہ ہمارا مسیحا ہوگا اور ہمارا نجات دہندہ ہوگا۔ تو اس لیے یہودیوں نے اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو یہی سکھایا نسل در نسل کہ تم لوگوں نے دجال کی حمایت کرنی ہے، دجال کے ساتھ اٹھنا ہے، دجال کے ساتھ اس کی لشکر میں شامل ہونا ہے، اور دجال کے لیے تم نے پوری منصوبہ بندی کرنی ہے کہ جب دجال آئے تو تم پہلے سے اس کے لیے تیار کھڑے ہو۔ تو آج پوری دنیا میں دنیائے عیسائیت اور دنیائے اسلام، یہ دونوں مذاہب دجال سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور اس کو اپنا بہت بڑا دشمن اور ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ قرار دیتے ہیں۔
جبکہ یہودی جو ہیں وہ دجال کو اپنا مسیحا اور اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگر آج آپ دیکھیں، تحقیق کریں، تو یہ بھی اسلام کی حقانیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا ایک مشاہدہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ آج دنیائی یہودیت، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ دجال تمہارا نجات دہندہ ہوگا، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ہر نبی نے دجال کو ایمان کے لیے بڑا فتنہ قرار دیا، قیامت کی نشانی قرار دیا۔ لیکن اسلام نے جو تعلیمات بتائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی، چونکہ وہ آج بھی موجود ہیں، پچھلے مذاہب کی تاریخ ختم ہو گئی لیکن اسلام کی تاریخ چونکہ آج بھی موجود ہے، اس لیے ان یہودیوں نے، ان دنیا کے بہت بڑے شاطروں اور ظالموں نے، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مقامات بتائے تھے کہ یہاں پہ دجال نکلے گا، اس علاقے میں وہ پھرے گا، اس علاقے میں آئے گا، یہاں یہ کرے گا، وہاں وہ کرے گا، ان تمام علاقوں کی نشاندہی ان یہودیوں نے کی اور وہاں پہ آ کر انہوں نے دجال کے لیے آج سے تیاریاں شروع کر دیں۔ پچھلے کئی صدیوں سے وہ دجال کے منتظر ہیں کہ دجال آئے گا اور وہ ہمیں نجات دے گا، اور وہ وہی نشانیاں انہی پہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے دین کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صداقت ہے، اور یہ آپ کی سچائی ہے کہ آج یہودی بھی انہی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں ہمارے نبی نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور وہ اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جس طرح کے بتایا گیا ہے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو وہ مدینہ شریف جب آنے کی کوشش کرے گا، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں پھرے گا، ہر جگہ جائے گا، ہر جگہ اپنے ہم نوا بنائے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو وہ قتل کرائے گا، اس کو وہ مروائے گا، کسی کو ذبح کروائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ شریف میں وہ نہیں داخل ہو سکے گا، اس لیے کہ ہر راستے پر دو فرشتے مکہ اور مدینہ میں اس شہر کی حفاظت کریں گے اور دجال کو اور اس کے روب کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پوری دنیا میں دجال کا ایک روب ہوگا، ایک دبدبہ ہوگا کہ بھئی دجال آ جائے گا، آ جائے گا، ہر بندہ ڈر رہا ہوگا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو مومن ہوں گے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے علاقے گھروں کو چھوڑ دیں گے، جنگلوں اور صحراؤں میں اور پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں گے کہ ہمارے ایمان کو کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دجال کا جو روب ہے وہ نہ مکہ کے لوگوں پہ داخل ہوگا اور نہ مدینہ کے لوگوں میں داخل ہوگا۔ اس زمانے میں جو مکہ اور مدینہ کے باشندے ہوں گے، اس زمانے میں جو وہاں پہ رہ رہے ہوں گے، ان دو شہروں میں دجال کا روب بھی داخل نہیں ہو سکے گا، چاہے جائے کہ وہ خود داخل ہو۔ تو حضور نے فرمایا جب وہ مدینہ کے قریب ایک آئے گا تو مدینہ کے قریب ایک نشیبی علاقے کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ جب اس علاقے میں آ کے دجال اترے گا تو وہاں پر ایک مومن اس کے سامنے آئے گا۔ اب وہ مومن کون ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ وہ کون ہوگا، لیکن حضور نے اتنا فرمایا کہ ہوا خیر الناس، وہ اس وقت تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، ایمان کے اعتبار سے وہ سب سے بہتر آدمی ہوگا، یا حضور نے فرمایا او خیار الناس، یا وہ بہتر لوگوں میں سے ایک ہوگا۔ یہ دو الفاظ حضور نے اس کے لیے ارشاد فرمائے۔ وہ مومن صالح جو کہ یا تمام لوگوں سے افضل ہوگا یا اس زمانے کے افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا دجال کے سامنے اس کا سامنا ہوگا اور وہ آئے گا تو وہ آتے ہی کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق جو فرمایا ہے کہ تو دجال ہے، تو دھوکہ باز ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتایا ہے، اور تو ہی وہ دجال ہے جس کے متعلق ہمارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دجال اس مومن کو پکڑے گا، اس مومن کو پکڑ لے گا اور پہلے اس مومن کے دونوں بازوؤں کو کاٹے گا اور پھر کہے گا کہ ہاں بتاؤ مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، میں پھر بھی نہیں لاتا، میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی وہ دجال ہو اور تم ہی وہ کذاب ہو۔ اب چونکہ اس کے لشکری، اس کے ہم نوا بھی سارے اس کے ساتھ ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا،
تو اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے حضور فرماتے ہیں آرا منگوائے گا اور اس کے ٹانگوں کو درمیان سے چیر دے گا اور چری ہوئی ٹانگوں پہ اس کو کھڑا کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ تم ایمان لاتے ہو مجھ پر؟ وہ مومن پھر کہے گا نہیں میں ایمان نہیں لاتا، میں پھر بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی وہ دجال ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہ دجال اس کو پکڑے گا اور دجال اس کو قتل کروا دے گا، اس کو قتل کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں دیکھو، اپنے لشکریوں کو کہے گا میں نے اس کو قتل کر دیا، اب یہ مر چکا ہے، اگر میں دوبارہ اس کو زندہ کر دوں اور یہ بولنے لگے تو کیا تم مجھ پہ ایمان لے آؤ گے اور میری جو ہے وہ میری خدائی کا تم جو ہے وہ یقین کر لو گے؟ اس کے لشکری کہیں گے ہاں بالکل، کیوں نہیں کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دجال اس مومن صالح کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو زندہ کر دے گا اور پھر اس سے کلام کرے گا، ہاں بھائی اب بتاؤ کیا تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ میں نے تمہیں مارا، تمہیں موت کے گھاٹ اتارا اور دوبارہ تمہیں زندہ کیا، کیا اب تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں وہ مومن صالح اس یقین کا حامل ہوگا کہ وہ پھر بھی کہے گا کہ نہیں، پہلے تو پھر بھی میں اپنے رسول کی بات کو جان کر یہ سمجھتا تھا کہ تو دجال ہے، لیکن اب تو مجھے بصیرت بھی حاصل ہو چکی ہے کہ واقعی تو دجال ہے، اب تو مجھے زیادہ بصیرت حاصل ہو چکی ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دجال شرمندہ ہو جائے گا، اس کے ہم نواؤں کے سامنے جب اس کی بے عزتی ہوگی وہ شرمندہ ہوگا تو وہ کہے گا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کے ساتھی اس مومن صالح کو پکڑ کے جب اس کے قریب کریں گے تو وہ جو ہے وہ اس مومن صالح کو لٹا کے اس کو ذبح کرانا چاہے گا کہ اس کو میں ذبح کر دوں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کو ذبح کرنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گلے سے لے کر اس کے سینے تک کا یہ جو علاقہ ہے یہ سارا بدن اس فولاد کا ہو جائے گا کہ دجال اس مومن کو ذبح نہ کر سکے گا۔ پھر دجال کوشش کرے گا اس کو قتل کرنے کی، ہر ممکنہ صورت اپنائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ غلبہ نہیں دے گا اور وہ اس مومن کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تب وہ شرمندہ ہو کر اپنی راہ لے گا اور مومن جو ہے اس کے پنجے سے آزاد ہو جائے گا۔ پھر اس مومن صالح کے پیچھے اور لوگ بھی ہوں گے جو دجال کا انکار کر کے، جو کہ ڈر رہے تھے اور ڈر کی وجہ سے دجال کے ہم نوا بنے ہوئے تھے، وہ بھی اس مومن صالح کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اب شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ صالح بندہ یہ کون ہوگا؟ تو اس کے متعلق ایک روایت میں محدثین نے تاریخ یہ نکالی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہو، یا خضر علیہ السلام ہوں گے، یا بہر کیف جو بھی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دجال کے سامنے اس مومن صالح کو فولاد کا بنا دے گا، پھر وہ دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح دیگر روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق یہ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ اس کا ایمان والوں کے ساتھ، جیسے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، بہت بڑی عظیم الشان صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ کے قریب آئے گا، لیکن مدینہ کے اللہ نے 7 دروازے بنائے ہیں اور 7 پہ 2 فرشتے کھڑے ہیں، وہ مدینہ میں جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے اور دجال کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس دن جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنے گھروں کو، شہروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے، غاروں میں چھپ جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ تو میں شریک فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت عرب نہیں ہوں گے؟ کیا ایک شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب نہیں ہوں گے؟ آج اتنے بہت سارے عرب ہیں، تو یہ تو زیادہ ہوتے رہیں گے، عربوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو اس زمانے میں چونکہ عرب جنگجو اور عرب جو ہے وہ غیرتی لوگ اور اپنے ایمان پہ جو ہے استقامت والے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو میں شریک پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں عرب نہیں ہوں گے کہ اس کا مقابلہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ہم قلیل، وہ بڑے تھوڑے سے ہوں گے، عرب بڑے تھوڑے سے ہوں گے۔ اب محدثین فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرحیں کی ہیں، انہوں نے تتبع کی ہے، تلاش کی ہے کہ ہم قلیل کا کیا معنی ہے کہ وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضور کا زمانہ گزرا اور پھر چلتے چلتے آج حضور کے زمانے میں جتنے عرب تھے آج تو اس سے جو ہے وہ 10 گنا اور 20 گنا اور 50 گنا زیادہ ہو چکے ہیں، نسلیں تو بڑھ رہی ہیں۔ پہلے عربوں کا ایک علاقہ تھا، آج پوری دنیا پہ عرب قابض ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس۔ تو اس کا کیا معنی ہوا کہ عرب بڑے تھوڑے سے ہوں گے اس وقت؟ چاہیے تو یہ کہ بہت زیادہ ہوں، نسل انسانی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ والے عرب جو جہاد کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے وہ والے عرب نہیں ہوں گے۔ وہ عرب جو اپنے ایمان پہ غیرت کرتے تھے،
دین پہ استقامت والے عرب جو ہیں وہ اس زمانے میں نہیں ہوں گے۔ وہ عرب جو اپنی روایات کو برقرار رکھتے تھے وہ والے عرب اس زمانے میں نہیں ہوں گے۔ نام کے عرب تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جو کام کے عرب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی، وہ عرب ہی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ اسلام کو پھیلایا۔ ہم اجمیوں کی طرف تو اسلام بڑی بعد میں آیا ہے، وہ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں آیا۔ اور ہم اگر اپنے اس علاقے کی بات کریں، اپنے اس بر صغیر پاک و ہند کی اور بشمول افغانستان کی اور بعض جو ہے روسی ریاستوں کی، تو یاد رکھیں یہاں پر تو حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے میں جو ہے وہ اسلام آیا، حضرت عمر کے آخری ادوار اور حضرت عثمان ذو النورین کے پہلے ادوار میں۔ اسلام یہاں پہ تو بہت بعد میں آیا ہے، لیکن پوری دنیا تک، پورے عرب پہ اور پورے عجم پہ اسلام اگر پھیلانے کا صحرا کسی کا سر جاتا ہے تو وہ عرب تھے حضور کے زمانے کے۔ اور پھر بعد میں ان عربوں کی اولاد تھی، صحابہ، تابعین، پھر تبع تابعین، بعد کے ادوار کے لوگ، لیکن وہی عرب جو نشاط اولیٰ میں شامل تھے اور جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں وہ والے عرب نہیں ہوں گے، پھر وہ عرب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ام شریک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہم قلیل، وہ عرب بڑے تھوڑے سے ہوں گے، اس لیے وہ اس دجال کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر جب دجال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں حضرت امام مہدی آخر زمان کو پھر پیدا فرمائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اب اس زمانے میں مومن بڑے پریشان ہوں گے، تشویش میں ہوں گے کہ بھئی اس دجال کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے ساتھ تو اس کے پائے کا کوئی بندہ ہونا چاہیے جو اسلام کی تعلیمات دے، اور جو مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، جن کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے اس بکھرے ہوئے شیرازے کو جو ہے وہ اکٹھا کرے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے۔ لیکن ایسا کوئی لیڈر، ایسا کوئی بندہ نہ عرب میں ہوگا نہ عجم میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی اس وقت ظاہر ہوں گے، بیت اللہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ ایک طویل واقعہ ہے لیکن ظہور ہوگا، اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے کرتے ان کا لشکر بنے گا، اور وہی پھر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بہر کیف اب میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ عرب بڑے تھوڑے سے ہوں گے۔ اب امام مہدی مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا، اور مکہ میں ان کی خلافت کا جب آغاز ہوگا تو یاد رکھیے اس وقت بھی امام مہدی کے جو ارد گرد ان کے لشکری ہوں گے، جو امام مہدی کے ساتھ ان کے ہمنوا بنیں گے، اور پھر امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے ان فریبوں کا، ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے، وہ عرب نہیں ہوں گے، وہ عجم میں سے ہوں گے۔ اس وقت اجمی لوگ ہوں گے، اور الحمدللہ یہ فخر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم اجمیوں کو دیا ہے کہ وہ لشکر اجمیوں میں سے جائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب امام مہدی علیہ السلام جب جہاد کا اعلان کریں گے نا دجال کے خلاف، تو ان کا جو سب سے بڑا اور پہلا لشکر جب ان کے ساتھ ملے گا وہ خراسان کے علاقے میں سے ہوگا۔ وہ خراسان کا لشکر ہوگا جن کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے، اور وہ جا کے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملیں گے عربوں میں، اور پھر اس کے بعد دجال کے خلاف جہاد کا آغاز ہوگا۔ اب وہ خراسان کا علاقہ جو ہے حضور کے زمانے کا جو خراسان ہے، اگر ہم تاریخ اور جغرافی کو دیکھیں تو اس زمانے کا جو خراسان ہے اس میں ایران کے کچھ علاقے، افغانستان کے کچھ علاقے اور ہم پاکستان کے کچھ علاقے ہیں، اور یہی جو سرحدی علاقے ہیں پاکستان کے، یہ علاقے ہوئے تقریباً اس کا جو ہے وہ جو جغرافیہ اس زمانے کا لگایا جاتا ہے وہ تقریباً ہماری یہ جتنا KPK ہے یہ علاقے ہیں، اس میں ایران کے کچھ علاقے ہیں اور افغانستان کے کچھ علاقے۔ ان کو حضور کے زمانے کا خراسان کہا جاتا تھا، یہ پورا ایک صوبہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ امام مہدی کے ساتھ جو پہلا اور عظیم الشان لشکر ان کے پاس جا کے پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد تمام دنیا سے لشکر آئیں گے، تو وہ پہلا لشکر خراسان میں سے ہوگا۔ اس لیے حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا عرب تو ہوں گے لیکن ہم قلیل، وہ بڑے تھوڑے سے ہوں گے۔ وہ کون سے عرب؟ وہ وہی عرب جو جہاد کرنے والے، وہی عرب جو اپنے ایمان پہ استقامت اختیار کرنے والے، وہ اس وقت بہت تھوڑے سے ہوں گے، لیکن وہ بھی دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دجال کے فریب سے اور اس کے جو ہے وہ مکر و سازشوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔